عزیز طلباء و طالبات، ہم بی اے سال سوم میں بی اے تھرڈ ایئر کے نصاب میں 5ویں سیمسٹر میں جو نصابی اعتبار سے ہم کو پرچہ ہے وہ ہے مکتوب نگاری. عزیز طلباء و طالبات، ہم سال اول سال دوم میں ادب کی مختلف اصناف ادب کو ہم پڑھتے آئے ہیں. نثر میں ہم نے مختلف اصناف کا مطالعہ کیا، شاعری میں ہم نے مختلف اصناف کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نثر کے اعتبار سے اردو ادب کے اندر 2 صنفیں موجود ہیں، جسے ایک افسانوی صنف کہتے ہیں، افسانوی نثر کہتے ہیں، دوسرے کو غیر افسانوی نثر کہتے ہیں. ہم نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں دیکھا تھا کہ افسانوی نثر کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ افسانوی نثر میں ہم نے افسانہ، ناول اور داستان جیسی اصناف کا مطالعہ کیا تھا. تو غیر افسانوی نثر میں ہم کو بی اے تھرڈ ایئر کے اندر دیکھنا ہے کہ غیر افسانوی نثر کیا ہے اور غیر افسانوی نثر میں کن کن اصناف کا شمار ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں شامل نصاب پرچہ نمبر 9 ہم کو مکتوب نگاری اس کا مطالعہ کرنا ہے. مکتوب نگاری میں سمجھتا ہوں یہاں لکھتے وقت یا میرے الفاظ کی ادائیگی کے وقت آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ مکتوب نگاری کی مکتوب کسے کہتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، نصابی اعتبار سے اگر تھوڑا ہٹ کر ہم سوچیں کہ مکتوب کیا ہے یا مکتوب کسے کہتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آیا ہوگا کہ بھئی مکتوب تو ہم کو معلوم ہے، خط کو کہتے ہیں. مکتوب ہم نے پہلے دیکھا کہ آج موبائل کے یا جدید ٹیکنالوجی کے ارتقاء سے پہلے آج جدید ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدہ، ہمارے والد، ہمارے دادا دادی کا ایک مشغلہ تھا، یا پھر ہم نے یوں بھی دیکھا ہے کہ پوسٹ مین ہوتے تھے، گھر پہ کوئی پوسٹ آتا تھا تو گھروں میں بے چینی بڑھ جاتی تھی کہ بھئی کس کا خط آیا ہے، کیا لکھا ہے. اور کسی اپنے کا آیا تو ایک الگ شوق ہوتا تھا، کہیں کسی آفس سے یا کسی ادارے سے یا کہیں کسی اور حوالے سے سرکاری طور پر کوئی خط آ جاتا تو لوگوں کی تاثرات کچھ الگ ہوتے تھے. اور کسی خاندانی اعتبار سے کسی شخص کا کوئی خط آ جاتا تو ہمارے تاثرات الگ ہوتے تھے. یعنی ایک چٹھی کا پوسٹ مین کے ذریعے سے ہمارے گھر تک پہنچنا ہمارے پورے وجود پر، ہمارے تاثرات پر، ہماری فکر پر، ہمارے ذوق پر اثر انداز ہوتا تھا. تو یہ مکتوب اصل میں تھا کیا؟ مکتوب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بھی بچپنوں میں لکھا ہے. ہماری والدہ ہم سے کہتی تھی کہ بھئی بیٹا فلاں کو، خالہ کو خط لکھنا ہے، پھوپھی کو خط لکھنا ہے. تو ہم سے کہتی تھی، ہم لکھتے تھے. ایک جملہ آپ لوگوں کی بھی ذہنوں میں ہوگا کہ یہ لکھا جاتا تھا کہ محترم آپا جان، محترم بھائی صاحب، محترم والد صاحب، السلام علیکم. امید کہ ہم یہاں پر خیریت سے ہیں، آپ بھی خیریت سے ہوں گے، خداوند کریم سے نیک چاہتے ہیں. یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں ایسا نقش ہے کہ جب مکتوب اور خط کا نام آ جائے یہ جملہ ہمارے ذہنوں پر یقیناً نقش ہوا ہے. عزیز طلبہ، تو یہی ایک وہ صنف ہے جو آج ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی. خط کا لکھنے کا نظام ختم ہو گیا، خط لکھنے والے ختم ہو گئے، خط لکھنا پڑھنے کا وہ شوق ختم ہو گیا. چٹھیوں کا آنا، چٹھیوں کا جانا، مکتوب کا آنا، مکتوب کا جانا. پوسٹ مین جو ہمارے گھر پر آتا تھا اور جب کوئی اچھی خبر لے کر آتا تو ہم اس کی ضیافت کر دیتے، ہم اسے چائے پلا دیتے. یا ہم نے دیکھا ہے ہمارے بڑے کوئی اچھی خبر لے کر پوسٹ مین آ جاتا، اسی وقت تحفتاً اس کو کچھ نہ کچھ انعام میں دے دیا کرتے. یہ ساری چیزیں آج جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے مکمل طور پر تبدیل ہو گئی. آج خط کا نظام ختم ہو گیا. کوئی کسی کو کچھ لکھ کر بھیجے، یا ذاتی خط ہو یا سرکاری خط ہو، یہ چیزیں ختم ہو گئی. اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے آپ بہت زیادہ جڑے ہیں، سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہیں. فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، میل ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یہ ایسے حوالے ہو گئے آج آدمی کو ایک دوسرے سے رابطے کے. ہاں یہ بات تو بتا دوں میں کہ مکتوب آدمی سے ایک دوسرے سے رابطے کا واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا.
اور یوں بھی کہا جاتا تھا کہ کسی کا خط آتا تو یوں ہوتا جیسے آدھی ملاقات ہو گئی ہو. یقیناً کسی کی خیریت، کسی کی کیفیت، کسی کے حال احوال کا مطالعہ ہو جانا یا اس سے آگہی ہو جانا یقیناً آدھی ملاقات کے برابر تھا. پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی خط لکھتا تھا، جانتے تھے جتنے فاصلہ، جتنا دوری، جتنے دور کے مقام پر خط پہنچنا ہے اتنا طویل وقفہ بھی درکار تھا. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ہم یہاں سے خط بھیجتے 2 یا 3 دن کے بعد اپنی پوری مسافت طے کرتے ہوئے ایک مکتوب 2 یا 3 دن کے بعد مدعی علیہ تک پہنچتا تھا. مکتوب نگار مدعی علیہ تک جب اپنا خط پہنچا تھا، جس صاحب کو اپنا خط پہنچا 2 یا 3 دن لگ جاتے تھے. لیکن آج جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ ہمارا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے دل کی بات مانو یوں ہے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں، تب کا ہم اپنے ذریعے سے اپنے اظہار خیال کو پیش کر دیتے ہیں. اسی ذریعے میل ایک وسیلہ ہو گیا ہے. میل کے اندر آج جتنے سرکاری کام ہو رہے ہیں یا نیم سرکاری کام ہو رہے ہیں یہ سب میل کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک آئی ڈی ہے، اس آئی ڈی کے حوالے سے جیسے ہمارے پتہ ہوا کرتا تھا، پتے پہ خط آیا کرتا تھا، اسی طریقے سے آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں میل ہے. میل کے ذریعے سے ہماری خط و کتابت ہو رہی ہیں، ہمارے ارسال و ترسیل مراسلات کا جاری ہیں. اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، فیس بک پہ بھی ساری دنیا کی خیر خبر ہم لے رہے ہیں. اسی طریقے سے انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں، اور واٹس ایپ اور ہمارا موبائل ہمارے ہاتھوں کے اندر ایک ایسا ذریعہ ہو گیا کہ 7 سمندر پار بھی کوئی شخص بیٹھا ہو تو ہم اسی لمحے میں اس طریقے سے گفتگو کر لیتے جیسے بالمشافہ گفتگو ہو رہی ہے. آج کی اس ترقی کے دور میں، ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر، اظہار ترسیل کے اس مواصلاتی دور کی اس ترقی کے اندر، کیا جو صنف مکتوب نگاری ہے، جو خط کا لکھنا ہے، جو اپنے احوال اور کیفیات کا بیانیہ ہے، جس کے اندر ہمارے لوگ یا ہم لوگ یا ہمارے بڑے جب خط کسی کو لکھتے تھے تو اپنا دل نکال کر رکھ دیتے تھے، کیا آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ اظہار خیال ہو رہا ہے کہ آدمی اس معیار تک، اس حد تک، یا اپنے مافیوس ضمیر کے ادائی کے اندر وہاں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال ہم کو دیکھنا ہے مکتوب آج کے اس دور میں جہاں مکتوب ناپید ہو گئے، خط لکھنے والے ختم ہو گئے، خط پڑھنے والے ختم ہو گئے، کیونکہ خط لکھا جائے تو آج پہلے کی طرح 3 دن تو نہیں، بھلے 1 یا 2 دن کا فاصلہ تو لگے، 1 دن تو لگے کہ ہم تک پہنچے. اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے ہو، رجسٹر پوسٹ آدھی اور کئی حوالے ہیں جس کے اندر خط و کتابت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بھی سرکاری نظام کے علاوہ بھی خانگی نظام بھی ہے جس کے اندر آدمی احوال اپنے لکھ کر کسی کے ذریعے سے بھیجتا تھا. لیکن آج یہ ذوق ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی، جہاں پر آدمی مہینوں گنتی میں سفر کرتا تھا، آج کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹنگ کی وجہ سے یا ہمارے آمد و رفت کی سہولیات کی وجہ سے آدمی منٹوں میں 100 کلومیٹر کا، گھنٹوں میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کر، 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا سفر کر کر صبح میں جا کر شام کر اپنے مقام پر واپس آتا ہے. اس لیے بھی خط و کتابت کا یہ نظام میں سمجھتا ہوں کم ہوا ہے. لیکن بہرحال مکتوب ایک فن ہے، مکتوب نگاری ایک فن ہے جس کے اندر لکھنے کا سلیقہ، اپنے مافیوس ضمیر کو بیان کرنے کا طریقہ، ایک اچھوتا انداز ہم نے دیکھا ہے. اگر آپ مکتوب کو ذاتی خطوط کے علاوہ اس سے ہٹ کر دیکھیں، کیا یہ ایک صنف ہے ادب میں؟ کیا اس کا ایک صنف کے حوالے سے مطالعہ کیا جانا چاہیے، یا یہ کوئی ایسی صنف ہے جس پہ مستقل بحث کی جا سکتی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یقیناً یہ ایک صنف ہے جس پر مستقل بحث کی جا سکتی ہے. اس کے فن پر، اس کے اسلوب پر، اس کے آغاز پر، اس کے ارتقاء پر، اس کے انداز پر، اس کے گفتگو پر، اور لکھنے والے کے مافیوس ضمیر تک پہنچنے کے لیے جن مکتوبات کے حوالے سے، جن لفظیات کے حوالے سے، جن خیالات کے حوالے سے مکتوب کے اندر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہو، اپنے احوال کو، اپنی کیفیت کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پیش کر رہا ہو، وہ ہم ان مکتوبات کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. اگر آپ کے گھر میں آپ نے اپنے بچپن میں کسی کا کوئی خط لکھا ہو
یا کوئی پرانا خط آپ کے گھر میں پڑا ہوا مل جائے تو آپ دیکھیے اس کے اندر لکھنے والا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی ضرورتوں کا بیان، اپنی پریشانیوں کا بیان، اپنے گھر میں ہونے والی خوشی و غم کا تذکرہ، اپنے ساتھ ہونے والے دوسرے لوگوں کا برتاؤ، اپنی کیفیات کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا تھا کہ مدعے علیہ تک، جس تک وہ اپنی بات پہنچانا چاہ رہا ہے اس تک اپنی بات کو مکمل طور پر پہنچا دیتا تھا. اور اس کا جو ڈھنگ ہوتا تھا، اس کا جو اسلوب ہوتا تھا، اس کا جو بیانیہ ہوتا تھا، وہ بیانیہ یقیناً آج مطالعے کا موضوع. ہاں، ایک بہن اپنی بہن کو کس لہجے میں بات کرتی ہو وہ مکتوب سے سمجھیے. ایک شاگرد اپنے استاد سے کس طریقے سے بات کرے ایک مکتوب سے سمجھیے. یہ سلیقے آج ختم ہو گئے. آج مکتوب کا نظام ختم ہوا، اس لیے یہ ہم کو پڑھنے، سمجھنے، دیکھنے، ماحول اور مطالعہ کرنے سے ہم دور ہو گئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوشل میڈیا نے اس سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیا کہیے، یا یہ کہیے کہ سوشل میڈیا سے جتنے سارے فائدے ہوئے ہیں اس کا ایک ادبی صنف کا نقصان بھی ہوا ہے. آج مکتوب لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا سب ختم ہو گیا. مطالعے کا موضوع نہیں رہا، لکھنے کا فن نہیں رہا. لوگ جانتے نہیں ہیں خط کیا تھے. انتردیشی کا نظام چلا گیا، ڈاک خط کا نظام چلا گیا، ختم ہو گیا. پہلے تار بھی آیا کرتے تھے. یہ سارے نظام جب ختم ہوئے تو آج اس کے مطالعے کی ضرورت پڑی ہے. اس کی اہمیت کیا تھی؟ ہاں، تو عزیز طلباء و طالبات، ہم کو آج سال سوم کے نصاب کے اندر 5واں پرچہ مکتوب ہے جو کہ ہم کو نصاب کے اندر مطالعہ کرنا ہے. اس کے ضمنی موضوعات ہیں جن موضوعات کے حوالے سے ہم کو مکتوب کو پڑھنا ہے. میں وہ موضوعات آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ ہم کو آگے جیسے جیسے مکتوب نگاری کے فن کو ہم سمجھیں، اس کے آگے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ایک ایک عنوان کو لے کر، ایک ایک ٹاپک کو لے کر ہم اس کے اوپر بحث کریں گے. سب سے پہلے ہم کو پڑھنا جو ہے وہ ہے مکتوب نگاری کا فن. مکتوب نگاری کا فن، مکتوب نگاری کا فن. دوسرا ٹاپک ہے ادبی مکتوب نگاری. ادبی مکتوب نگاری دوسرا ٹاپک ہے ادبی مکتوب نگاری. تیسرا ٹاپک ہے مکتوب نگاری کے مختلف اسالیب. مکتوب نگاری کے مختلف اسالیب. چوتھا ٹاپک ہے اردو میں مکتوب نگاری ایک جائزہ. پانچواں ٹاپک ہے مرزا غالب وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری. عزیز طلباء، جیسے کہ ہم تمہیداً گفتگو کر رہے تھے، مکتوب ایک فن ہے. مکتوب کو فن کے حوالے سے مطالعہ کرنا یہ ہمارے شامل نصاب ہے. میں آپ کو اور ایک بات وضاحت کروں کہ مکتوب جو ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اردو ادب میں نثر کی دو قسمیں ہیں. نثر کی دو قسمیں، ایک افسانوی نثر اور دوسری غیر افسانوی نثر. ایک افسانوی نثر، دوسرے غیر افسانوی نثر. جو میں نے آپ سے بتایا ہوں کہ ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر ناول پڑھا، افسانہ پڑھا، داستان پڑھا. یہ ناول افسانہ جسے فکشن کہا جاتا ہے، انگلش میں جسے فکشن کہا جاتا ہے، افسانوی نثر کا جز ہے. اس میں داستان، ناول، افسانہ، افسانچہ، ناولٹ، یہ سارے یہ جو ساری اصناف ہیں یہ ہے افسانوی نثر، جس کے اندر کہانیوں کا ذکر ہوتا ہے، جس کا بنیاد، جس کا مرکزی تھیم، جس کا بنیاد ہی کہانی پر ہوتی ہے. بغیر کہانی کے نہ داستان مکمل، نہ ناول مکمل، نہ افسانہ مکمل، نہ افسانچہ مکمل، نہ ناولٹ مکمل. ان تین، 1 2 3 4 5، ان پانچوں اصناف کی بنیاد ہی کہانی ہے.
تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں کہانی کا بیانیہ ہو، جس میں تصورات خیالات کی مشکافیاں ہو، وہ افسانوی نثر کہلاتی ہیں۔ اور غیر افسانوی نثر میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ غیر افسانوی نثر میں ہماری سندھ مکتوب نگاری، انشائیہ نگاری، سفرنامہ نگاری، رپور تاز نگاری وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اصناف ہیں جو اس کے غیر افسانوی نثر میں شمار ہوتی ہیں۔ تو افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر بنیادی طور پر فرق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم مکتوب نگاری کے موضوعات کی مکمل بحث کریں گے اور شامل نصاب مکتوبات کو بھی پڑھیں گے اور اس کی سماجی ادبی اہمیت اور افادیت کو بھی سمجھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے نثر کی حیثیت افسانوی نثر، جس کے اندر سے میں نے اصناف کا ذکر کیا، جس کی بنیاد کہانی ہوتی ہے۔ کہانی، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ اور ناولٹ کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے۔ کسی کہانی کو ادبی پیرائے میں بیان کرنے کی یہ مختلف اسالیب ہیں جو اصناف ادب ہیں۔ اسی طریقے سے غیر افسانوی نثر میں وہ نثر کا وہ حصہ جس کے اندر کسی کہانی نہیں بلکہ حقیقت کو بیانیہ طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے مکتوب میں ہے، مکتوب میں کوئی کہانی تو پیش کرنے سے رہا ہے۔ مکتوب اگر لکھنا ہو تو کوئی مکتوب علیہ اپنا دعا بیان کرتا ہے، اپنے احوال بیان کرتا ہے، اپنی کیفیات بیان کرتا ہے، اس میں کسی قصے کہانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ویسے ہی انشائیہ نگاری، انشائیہ تو کہتے ہیں بات سے بات کو پیدا کرنا، بات سے بات کو نکالنا، بات سے بات کو آگے بڑھانا، یعنی کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، کسی ایک موضوع کے حوالے سے طویل گفتگو یا پھر ایک ادبی پیدائی کے اندر پیش کرنا اکثر۔ جیسے سفرنامہ ہے، کسی نے کسی مقام کا سفر کیا اور وہ مقام کو جس اہمیت و افادیت اور جن حوالوں سے اس نے سمجھا، دیکھا، سفر کیا ہے، اس کو مطالعہ کیا ہے، اس کا بیانیہ سفرنامے میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رپورٹ دار نگاری ہے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں صحافت ہے، اسی طریقے سے رپورٹ نگاری ہے، اسی طریقے سے مکالمہ نگاری ہے۔ ان اصناف کا کہانی سے، قصے سے، خیالات سے، تصورات سے کوئی تعلق نہیں، یہ حقیقی اصناف پر مبنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے مکتوب نگاری بھی غیر افسانوی نثر کا ادبی حصہ ہے۔ اب مکتوب نگاری کو غیر افسانوی ادب کے حوالے سے مطالعہ کرنا یہ ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ غیر افسانوی ادب میں مکتوب نگاری کا کیا مقام ہے، ادبی اعتبار سے مکتوب نگاری کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو مکتوبات ہیں یہ مکتوب کیا ادب کے کسی صنف میں اگر کسی نے کوئی خط لکھا ہو، کسی نے اپنے احوال کو بیان کیا ہو، کسی نے اپنی کیفیات کو بیان کر دیا ہو، وہ عامیان آدمی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، تو ان کے مکتوبات بھی کیا ادب کے کسی زمرے میں آتے ہیں، ادب کے کسی حصے میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی مطالعہ ہم کو ان حوالے سے کرنا ہے۔ ویسے اگر ہم مکتوب کو اور گہرائی اور مطالعے کے ساتھ جائیں تو ہم کو جو شامل نصاب، عناوین کے تحت، سب ٹائٹلز کے تحت ہم کو مکتوب کو پڑھنا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا ٹاپک دیا ہوا ہے وہ مکتوب نگاری کا فن، اس کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے۔ تو فن کہتے ہیں، فن مکتوب نگاری کے فن میں ہم کو کیا پڑھنا ہے، تو میں آپ سے بتا دوں، ان ٹاپک کا ضمن آپ کو ذکر کروں، مختصر کا ذکر کریں تاکہ جس وقت ان عناوین پر تفصیلی بحث ہو اس وقت سارے عناوین کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں۔ اور مکتوب جیسی ادبی صنف کا آپ بھی کیا کہتے ہیں، آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی سماجی اہمیت کو، اس کی ادبی اہمیت کو ہم سمجھنے والے بنیں گے۔ تو مکتوب نگاری کے فن میں ہم کو دیکھنا ہے مکتوب کی تاریخ، مفہوم، اس کے آغاز و ارتقاء کو، اس کے لکھنے کے طریقے کو، اس کے اسالیب کو ہم دیکھیں گے کہ مکتوب کسے کہتے ہیں، مکتوب کی تاریخ کیا ہے، مکتوب کے فن کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ مکتوب کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، مکتوب کون کون سے ہوتے ہیں، کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، مکتوب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یہ سارے عنوانات ہم مکتوب نگاری کے فن کے حوالے سے دیکھیں گے۔ دوسرا موضوع ہے ادبی مکتوب نگاری۔ ادبی مکتوب نگاری
جیسے کہ مکتوب کے فن میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر مکتوب کی تاریخ دیکھنا ہے، مکتوب کا آغاز و ارتقا دیکھنا ہے، مکتوب کے فن کے اندر ہم کو مکتوب کی اقسام کو دیکھنا ہے، مکتوب لکھنے کے طریقے کو سمجھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے ٹاپک میں ادبی مکتوب نگاری، کیا ایسے بھی مکتوب ہیں جیسے تو کہا جا رہا تھا کہ خط و کتابت آدمی اپنی غرض سے لکھتا تھا، کسی کو خط لکھتا تھا، اپنے احوال اپنی کیفیتوں کو بیان کرتا تھا، کیا ان احوال کیفیت اور اپنے غرض کو کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی شخص، کوئی قابل تعریف شخص یا کوئی باعلم شخص یا کوئی عالم، کوئی فاضل، اس کو کوئی ادبی چاشنی کے ساتھ ادبی پیرائے کے اندر بھی مکتوبات کو پیش کر سکتا ہے کیا؟ ہاں، اس سوال کا جواب بہت خوبصورت ہے، یقیناً کر سکتا ہے۔ ادبی مکتوب اگر ہم کو شامل نصاب دو صاحب علم کا، جن کے اندر ایک بہت بڑے ہمارے شاعر ہیں مرزا غالب، دوسرے مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد، ان دونوں کے حوالے سے ادبی خطوط کو پڑھنا ہے تو ہم دیکھیں گے ادبی مکتوب نگاری کیا ہے، ادبی مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں، ادبی مکتوب کا اور کیا کہیں گے ادبی مکتوب اور عام خطوط، عام مکتوب، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ادبی مکتوب کی ادب کے اندر کیا اہمیت ہے، ان ادبی مکتوبات کی سماج کے اندر کیا اہمیت ہے، اور جو ادبی مکتوب نگار ہیں، جو علماء فضلاء ہیں، جن لوگوں نے ادبی خطوط لکھے ہیں، ان کے خطوط نے ادب کے اندر سمت مکتوب نگاری کو کس طریقے سے متعارف کروایا اور کس حد تک یہ ادبی مکتوب ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے زندگی کی کن گوشوں کو، ہمارے معاشرے کے کن حساس پہلوؤں کو، ہمارے زندگی اور انسان کے مافیوس ضمیر کو کس طریقے سے بیانیاں بنے ہیں، کس طریقے سے بیان کیا ہے، ہم کو اس کو بھی سمجھنا ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے مکتوب نگاری کے مختلف اسالیب، جیسے کہ فن، مکتوب نگاری کے فن کے اندر مکتوب نگاری کے اقسام کو بھی ہم سمجھیں گے کہ کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ذاتی خطوط، سرکاری خطوط، نجی خطوط، یہ جو خطوط کی قسمیں ہیں، ان خطوط کی قسموں کے ہر ایک کا لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر میں اپنی والدہ سے گفتگو کرتا ہوں تو میرا لہجہ، میرا انداز الگ ہوگا، میں اپنے والد سے گفتگو کرتا ہوں تو تھوڑا محتاط ہو کر اپنے والد کے مقام مرتبے کے احتیاط سے میں بات کروں گا، اپنے استاد سے بات کرتا ہوں تو والد اور والدہ سے ہٹ کر ایک اور ڈسٹنس سے، ایک بہت ہی خلوص اور احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ میں اپنے استاد سے گفتگو کروں گا۔ میں اگر اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں، چھوٹا بھائی سے کر رہا ہوں، تو میرے لہجے کا ایک تحکم، میرے لہجے کا ایک اثر چھوٹے بھائی پہ ایک الگ انداز ہوگا۔ میں اپنے کسی بزرگ شخصیت سے، کسی علماء سے، کسی پیر طریقے سے بات کر رہا ہوں تو میرے بات کا لہجہ، میرا انداز بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو کیا یہی لہجہ، یہی انداز جو آدمی اپنے گفتگو میں استعمال کرتا ہے، مقام، مرتبے، حیثیت کے مطابق، کہ یہ مکتوبات میں بھی آتا ہے، کہ اس کے اسلوب، اس کا بولنے کا ڈھنگ، اس کا لکھنے کا ڈھنگ، اس کے سمجھنے کا ڈھنگ اور اس کا مخاطبت کا ڈھنگ بدل جاتا ہے؟ تو ہاں، جواب ہے یقیناً بدلتا ہے۔ آدمی اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے میں اپنے سامنے والے کو، جس کے سامنے وہ اپنی بات کو رکھ رہا ہے، ان کی کیفیات، ان کے مقام و مرتبے کی حیثیت سے بات کرتا ہے۔ تو یہی مقام و مرتبے کی کیفیت ہم کو مکتوب نگاری کے اندر بھی آتی ہے۔ اسی مکتوب نگاری کے حوالے سے ہم کو مختلف اسالیب کو، یعنی خطوط کن کن اسلوب میں لکھے گئے، ادبی خطوط کے اسالیب کیا ہیں، نجی خطوط کے اسالیب کیا ہیں، سرکاری خطوط کے اسالیب کیا ہیں، یہاں پر مکتوب نگاری کے اسالیب کے حوالے سے ہم کو یہاں پر مطالعہ کرنا ہے۔ چوتھا ٹاپک، اردو میں مکتوب نگاری ایک جائزہ۔ یہاں پر اردو ادب کے اندر مکتوب نگاری کا اجمالی جائزہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اردو ادب میں مکتوب نگاری کی تعریف کیا ہے، مکتوب نگاری اردو ادب میں کب شروع ہوئی، اردو کے کن کن شعراء نے، کن کن ادبا نے اس کے حوالے سے کام کیا، یا شعراء ادبا کے مکتوبات، ادبی مکتوبات سے پہلے کیا ایسے بھی مکتوب تھے جس نے مکتوب نگاری کے خد و خال کو واضح کیا، یا بادشاہوں کے دربار کے فرامین، بادشاہوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک کے فرما رواؤں سے خط و کتابت، یا کسی صوفی علماء کا، کسی بزرگوں کا اپنے درمیان میں خط و کتابت کا مراسلہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم تاریخ کو سمجھا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے اس دور کے معاشرے کو، اس دور کے سماج کو، اس دور کی سیاست کو، اس دور کی گہما گہمی کو ہم نے سمجھا ہے۔ آج بھی قدیم زمانے کے مکتوبات اس زمانے کی تہذیب کو، اس زمانے کے سماج کو، اس زمانے کے معاشرے کو، اس زمانے کے اخلاق کو، اس زمانے کے ادب کو، اس زمانے کے فنون لطیفہ کو سمجھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر اردو ادب میں مکتوب نگاری ہے، یعنی
اور میں تو یہ کہوں کہ جب سے ہندوستان میں اردو زبان کا آغاز ارتقا ہوا، جب سے ہندوستان میں اردو زبان کی ابتدا ہوئی، تب سے مکتوب نگاری بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہم دکن کی اردو دیکھیے، ہم شمالی ہند کی اردو دیکھیے، یا پنجاب اور سندھ کا وہ علاقہ دیکھیے جہاں پر اردو نے اپنی نشو و نما پائی ہے، اپنی آنکھ کھولی ہے، اور ان کے فرما رواؤں نے جو عامیانہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو ہندوی کہلائی، ہندوستانی کہلائی، اس زبان میں جو خط و کتابت کی، یہ بھی اردو میں مکتوب نگاری کی آہٹ کا احساس دلاتے ہیں۔ یقیناً اس کا بھی ہم تفصیلی جائزہ دیکھیں گے۔ پانچواں ٹاپک جو ہے، ہم کو مکتوب نگاری، مرزا غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کو پڑھنا ہے۔ دوستو، مرزا غالب ہم ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک مجاہد آزادی اور پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ مرزا غالب یقیناً ایک شاعر ہے، اردو کا اتنا بڑا شاعر جس کی شاعری کے فنی خصوصیات نے، جس کی شاعری کے موضوعات نے، جس کی شاعری کے اسلوب نے، جس کی شاعری کے فن نے دنیائے شاعری میں ایک انقلاب برپا کیا۔ خصوصاً غزل جیسی صنف سخن کو غالب نے جس معراج کو پہنچایا، یہ غالب کا ہی حصہ تھا۔ اور غزل جب بھی کہی جائے غالب کے حوالے سے ہی پہچانی اور سمجھی جائے گی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن کیا غالب ایک نثار بھی تھے؟ غالب نے نثر بھی لکھی ہے؟ تو ہاں، یقیناً غالب ایک شاعر تھا، غالب ایک فلسفی تھے، غالب ایک ادیب تھے، ایک بہترین نثار تھے، ایک بہترین مؤرخ تھے، ایک بہترین حکیم تھے، ایک بہترین ظریفانہ شخص تھے۔ غالب نے تو کہا کہ غالب ایک ظریف جانور ہے۔ ہاں، اس لیے غالب کے مکتوبات ہم نے دیکھا ہے، غالب نے مرزا ہرگوپال دتہ کو، میر مہدی مجروح کو، مولانا عباس صاحب، یہ کچھ احباب ہیں جن لوگوں کو غالب نے خطوط لکھے ہیں۔ آپ اگر خط پڑھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ غالب نے خط اور مکالمے کی تمیز کو ختم کر دیا۔ ہم کو غالب کے خطوط جو شامل نصاب ہے، مہدی مجروح کو جو خطوط لکھے ہیں غالب نے، ان کا مطالعہ ہم کو یہاں کرنا ہے۔ دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کو بھی ہم نے یہاں دیکھنا ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری، کیا آپ کی سماج ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ مولانا کی مکتوب نگاری، خطوط نگاری کا اس معیار کی ہے کہ مولانا کی ایک ادبی صنف کی حیثیت سے مطالعہ کیا جائے؟ تو میں آپ کو کہوں یقیناً مولانا ابوالکلام آزاد ایک مجاہدی آزادی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نثار تھے۔ کسی نقاد نے کہا ہے کہ اگر قرآن اردو اسلوب میں نازل ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان میں نازل ہوتا۔ زبان پر، اپنے فن پر اتنا کمال والی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت ہے۔ ہم کو مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوب غبار قاطر، مکتوبات غبار قاطر، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے احمد نگر کی کچیری کے دوران، احمد نگر کی قید و بند کے دوران لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں مولانا نے اپنے دل کے غبار کو پیش کیا، اور کس کیفیت کو، کس انداز میں اور کس جہاد کے ساتھ مولانا نے پیش کیا ہے۔ ہم کو یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ ایک ایسا شاعر جس نے اپنی شاعری کا ڈنکا پورے دنیا میں بجایا، ایک ایسا مجاہد آزادی جس کو آج بھی مجاہد آزادی کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروفوں سے لکھا جا چکا ہے۔ ایسی شخصیت جس کی نثر نگاری کی، اردو زبان و ادب پر اپنا غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں، ایسی شخصیت کے مکتوبات غبار قاطر کے حوالے سے ہم کو یہاں پر مطالعہ کرنا ہے۔ اس لیے عزیز و طالبات، ہم کو اس سال BA سال سوم میں جو 9واں پرچہ ہے مکتوب نگاری، ہم کو اس حوالے سے مکمل آگہی حاصل کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے ضمنی عناوین یہاں آپ کے سامنے رکھے، ان عناوین کے حوالے سے آپ یقیناً اردو میں مکتوب نگاری کے آغاز ارتقاء سے واقف ہوں گے، مکتوب نگاری کے فن سے واقف ہوں گے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جس وقت ہم ان موضوعات کی طرف چلیں گے، ان مکتوبات کو پڑھیں گے، تو آپ کا دائرہ بھی پیدا ہوگا کہ کتنا اچھا زمانہ تھا، کتنے اچھے لوگ تھے، اپنی دلی کیفیات کو خطوط کے ذریعے سے کس طریقے اور کس سے ڈھنگ سے پیش کرتے تھے۔ آج اس سوشل میڈیا نے ہم کو اس فن سے دور کر دیا، اور میری کوشش آخر تک یہ رہے گی کہ کچھ حصہ ہماری گفتگو کے دوران، ہمارے مطالعے کے دوران اس میں شامل ہو جائے۔ اس لیے اگلے لیکچرز میں، اگلے پیریڈ میں ہم ان عناوین پر گفتگو کرتے چلیں گے۔ جزاک اللہ۔